अस्सलाम वालेकुम आई होप कि आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मेरा रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा है, बहुत गर्मी के अंदर गुजर रहा है। स्टूडियोज़ के अंदर खासी गर्मी है, तो अगर आपको मुझ पे पसीने बहते हुए नजर आए तो जान लीजिएगा कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम इसी में बैठ के शो करें। एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान करीम आपको एक मरतबा फिर मुबारक हो। ये रहमतों का अशरा चल रहा है। जब रहमतों की बात होती है तो जाहिर है आप सिर्फ खुदा से मांगते हैं, उसकी रहमत मांगते हैं। सारी दुनिया के लिए रहमत मांगिए, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए रहमत मांगिए। ऑफ कोर्स मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग यहाँ कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी हम आपका शो देखते हैं और हमको मॉडर्न व्यू जो है वो सुनने को मिलता है, इनलाइटमेंट जो व्यू है, इनलाइटन व्यू जो होता है वो सुनने को मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शो बहुत अच्छा है। मैं जल्दी स्किम थ्रू करूँगा बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो आज के शो में आप देखेंगे। एक कहानी एक ऐसे आदमी की जो कुली है। कुली, ये वो अपने फिल्म देखी थी ना, कुली। दो नौजवानी की मस्ती में चूर, तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया या नहीं। बट अमिताभ इज़ नॉट हेयर। कुली जो है वो एक यहाँ पे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है उनकी। देन ऑफ कोर्स आज अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि इस्तिखारा क्या होता है और आप इस्तिखारे करवाना चाहते हैं अपने काम के सिलसिले में, अपनी नौकरी के सिलसिले में, अपनी जॉब के सिलसिले में, अपनी मोहब्बत के सिलसिले में, अपनी औलाद के सिलसिले में, तो आप हमें कॉल करेंगे। आज हमारे साथ मुफ्ती आसिफ सईद साहब मौजूद होंगे। देन ऑफ कोर्स हमजा अली कादरी साहब जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर राबिया भी मौजूद हैं, शेर मियादाद साहब भी मौजूद हैं एक मरतबा फिर। और मैं ये बात करना चाहता हूँ शेर मियादाद साहब के सिलसिले में कि कल इनको लाहौर जाना था, कल रात इन्होंने लाइव शो किया है। इसके बाद ये बिल्कुल सोए नहीं हैं, 3 बजे की फ़्लाइट ली है और अब ये यहाँ पर आ गए हैं और रोज़े से भी। जी, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने डिस्कस करेंगे। मैं चाहूँ तो मैं कव्वाली की तरफ जा सकता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो। रीज़न इज़ के तमाम लोग जब आ जाएंगे, क्योंकि मैं किसी को महरूम नहीं करना चाहता। सेट की बात है ना, तो सेट पे तो और कव्वाली से मैं आपको भी महरूम नहीं करना चाहता। इसलिए आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम बहुत सारे अभी इस वक्त जो मैं ऐलान करूँगा वो बहुत सारे प्राइसेस का, बहुत सारे इनामात का ऐलान कर रहा हूँ। आप मुझे कॉल करें। एवरी सिंगल कॉलर इज़ गोइंग टू गेट समथिंग। कुछ ना कुछ उसको ज़रूर मिलेगा। हम ईदी देने जा रहे हैं, ईदी बांटने जा रहे हैं। हो सकता है हम लोगों की शादियां भी कराएं, हो सकता है हम लोगों का जहेज़ भी बनाएं, हो सकता है जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि हो सकता है कुछ दिन के बाद यहाँ पर आपको एक खड्डी लगी हुई नज़र आए और उस खड्डी के ऊपर जोड़ा टकरा हो। बेसिकली मकसद सिर्फ एक है कि इस रमज़ान में हम आपको ये एहसास दिलाएँ कि हम आपकी खुशियों में आपके साथ हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुल्क में, बेतहाशा महंगाई हमारे यहाँ 2 किस्म की होती है। एक वो जो सरकार करती है और एक वो जो सरकार की वजह से होती है। दोनों सूरतों में पिस्ता गरीब ही है। खजूर जो किसी ज़माने में 80 रुपये की मिला करती थी, आज वो 280 से शुरू होती है और 1000 तक जाती है। हैरत की बात यह है कि वो खजूर जो 280 से शुरू होती है उसे भी इंसान ही खाते हैं, वो खजूर जो 1000 तक जाती है उसे भी इंसान खाते हैं। जब अफ्तार का वक्त होता है तो वही खजूर एक गरीब आदमी भी लेके रोज़ा खोलता है और वही खजूर एक अमीर आदमी भी लेके रोज़ा खोलता है। कभी कभी मेरा दिल ये चाहता है। मैंने एक फ़िल्म देखी थी इंडिया में, इंडिया की एक फ़िल्म देखी थी, मैं आज़ाद हूँ में अमिताभ ने एक कैरेक्टर प्ले किया था एंड ही बिकम्स दिस गाय जो ये कहता है, एक ख़त लिखता है कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ एंड ऑल ऑफ अ सडन सारा मीडिया जो होता है वो उसके साथ हो जाता है। वो कहता है कि जी आइए, और फिर एट द एंड उसको गिरना पड़ता है, उसको मरना पड़ता है। उसके अंदर वो एक जुमला कहता है, एक रोज़ जब स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है और कोई उसके साथ नहीं आ रहा होता तो रात को बहुत परेशान होता है। शबाना आज़मी उसके बराबर में आके खड़ी होती हैं तो आदमी कहता है कि मेरा दिल कभी कभी चाहता है कि रात को चुपके से सोऊं और सुबह उठ के सारी दुनिया के दर्द, सारी दुनिया के दुख समेट लूँ, ख़त्म कर दूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं। दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। हम सबको अपने अपने हिस्से का पेन, अपने अपने हिस्से का बोझ उठाना पड़ता है। कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है ये बोझ उठाना, लेकिन क्या किया जाए, दिस इज हाउ लाइफ इज। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साहिब भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले रमजान मुबारक आपको भी, देखने वाले तमाम नाज़रीन को। जी। और साहिब भाई सबसे पहले ये तारीफ करनी है कि आप माशाल्लाह ना 10 शर्ट के अलावा इस कुर्ते पे भी बहुत अच्छे लग रही है और ऐसी ड्रेसिंग भी किया जा रही और जैसे कि आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। और मतलब ये कि हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है और मतलब हम यकीन करें कि मैं फटाफट काम किस तरह का जल्दी खत्म करके आई हूँ ताकि मैं ये शो देख सकूँ ना, और फिर बकायदा चीज़ के आगे बैठ गई हूँ अपने बच्चों से। और साहिब भी मुझे ये भी कहना है कि प्लीज जब अलामा साहब आए, मौली साहब आए, तो मेरे बेटे की भी दुआ करवानी है क्योंकि उसको ना
फर्स्ट रमजान इसको चोट लग गई है, बहुत बड़ी चोट लगी है इसको। बिल्कुल। प्लीज उसके लिए दुआ करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कितना बेटी की उम्र कितनी है आपके? हाँ अभी माशाल्लाह पूरा 1 साल का हुआ है। ओ, क्या नाम क्या उनका? हुसैन नकवी। एक्चुअली मैं हुसैन नकवी। अच्छा, हुसैन नकवी। तो अब बात तो नहीं करते होंगे वो, बोलते तो कुछ नहीं होंगे? नहीं अभी बोल तो नहीं सकती, जब फ्लोरिंग करती चल रही ना करती थी, वो मैं किचन में काम कर रही थी, साड़ी बना रही थी। ठीक है। तो मेरे पीछे है तो बस वो गिर गया और उसको चोट लग गई ना। नहीं इंशाल्लाह ताला he'll be absolutely fine। एक काम कीजिए, हम आपको ईदी चाहिए आपको हमारी तरफ से? हाँ जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है बेटा, डेफिनेटली मैं आपको अपनी तरफ से भेज रहा हूँ ईदी आपके और आपके बेटे हुसैन के लिए। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अगर ईदी लेना चाहते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं तो डायल कीजिए 0342207514 वंस अगेन द नंबर जो कॉल है 0342207514 यहाँ कॉल करने का नंबर है। एक बात याद रखिएगा, आइए नए पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। यार बहुत हो गई ये मायूसी की बातें कि ये नहीं है। मैंने मान लिया बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ है भी तो सही ना हमारे पास हम सब हैं जो रोजाना रोजा रख के यहाँ पर आ जाते हैं और इसके बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं, इस उम्मीद से देखते हैं कि जब हम वापस जाएंगे तो खजूर हम किसी तरह से 200 रुपए किलो लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जाइए, खजूर 280 रुपए किलो ही होती है या 1000 रुपए किलो ही होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी कभी अपनी इन खुशियों के अंदर उन लोगों को भी शरीक करना चाहिए जो शायद ये खुशियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। जब क्रिसमस आती है ना, मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, जैसे जैसे ये रमज़ान चलेगा कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। आपने एक कहानी पढ़ी होगी, हाउ ग्रिंच स्टोल द क्रिसमस। अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इट्स अ टेल बेसिकली। हो सकता है मैं ग्रिंच की कहानी आपके साथ शेयर करूं। जस्ट रिमेंबर दिस, हम चाहे कुछ भी बन जाएं, चाहे कैसे भी बन जाएं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर हमारे दुख एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं तो हमारी खुशियों को भी एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए। अगर हम दुखों में एक दूसरे के पास जा सकते हैं तो खुशियों में भी साथ चलना चाहिए। ये कौन है जो, ये क्या है व्हाट इज इट? कुछ हो रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि अचानक से, हाँ, ये मेरे पास से मैं क्या सीटी बजाऊंगा? मुझे कान के अंदर कहा जा रहा है कि आपके पास से आवाज आ रही है, मैं सीटी तो नहीं बजा सकता ना। बट ट्रूली एक आवाज है जो आ रही है, that's sort of a thing। Anyway, ladies and gentlemen, so आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको पता चले इस्तिखारे की अहमियत, इस्तिखारे की बारे में जो मालूमात है वो आज हम आपको इस शो के अंदर देंगे। लेकिन नॉर्मली वो लोग जो इस वक्त शो देख रहे हैं वो उन दोस्तों को मैसेज कर सकते हैं और उनको कॉल करके बता सकते हैं कि प्लीज़ आप हमें कॉल कीजिए। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम तब्दील करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूज़ हैं जो हम तब्दील करना चाहते हैं। बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि हम सिर्फ रिवायात के पीछे ना भागें। इस्लाम, कुरान शरीफ एक मंबा है, एक मालूमात का ख़जाना है, एक राह मुस्तकीम है। हमको उस पर चलना चाहिए। हमको तमाम सवालात के जवाब, तमाम जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, हमको उसमें मिल सकती हैं। इशू क्या है कि हम उसको पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो कभी कभी हम वेस्ट की तकलीद कर देते हैं और उसके बाद हम ये कहते हैं कि जनाब हमको शायद बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज हो गई है और अब हम फेथ को भी क्वेश्चन करने लगते हैं। याद रखिएगा, जिस रोज़ आप फेथ को क्वेश्चन करेंगे उस रोज़ आपकी सारी लॉजिक्स फेल हो जाएंगी। फेथ कभी क्वेश्चन नहीं होता, लॉजिक क्वेश्चन होती है। फेथ लॉजिक नहीं है, बिलीफ है, और आपका बिलीफ जो है वो कभी नहीं मरना चाहिए। डाइंग फॉर अ बिलीफ, ये मैंने कहा था, मेरी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, अगर आप जाएं। डाइंग फॉर अ बिलीफ इज ग्रेट, बट एन अनडाइंग बिलीफ इज ग्रेटनेस। दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इस्लाम इज, दैट्स व्हाट मुसलमान इज। ऑल यू हैव टू डू इज बिलीव इन गॉड। खुदा सब ठीक कर देता है। जब भी रहमत मांगनी है हमने सबके लिए मांगनी है, हमने किसी के लिए मायूसी नहीं मांगनी, हमने कहना कि वो नाबूद हो जाए। हमने जब भी रहमत मांगनी है पूरी दुनिया के लिए मांगनी है। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे वो तमाम लोगों के लिए। रमज़ान रोज़े हम रखते हैं लेकिन रमज़ान आता तमाम लोगों के लिए, रहमत तमाम लोगों के लिए, एक आदमी के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए। जब हिदायत मांगे तो सबके लिए मांगे, रहमत मांगे तो सबके लिए मांगे, बख्शिश मांगे तो सबके लिए मांगे, क्योंकि वो गफूर रहीम, माफ़ करने वाला है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब वापस आएंगे तो इट्स गोइंग टू बी ताजदार हरम। आपने जाना कहीं नहीं है, मेरे पूरे पैनलिस्ट जो हैं वो यहाँ ज्वाइन कर लेंगे और हम कव्वाली की तरफ चलेंगे। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
السلام علیکم ونس اگین ویلکم بیک. اور آپ کو مجھے ایسے دیکھنا پڑے گا لیکن پھر بھی ٹھیک ہے آپ پکا. ابھی آتے ہیں, ابھی بات کرتے ہیں. مفتی آصف سعید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت یار ایک تو مجھے اٹھ کے گلے ملنا پڑے گا آپ سے. کمال تو یہ ہوا ہے نا, جو کام ہوا ہے وہ تو بہت اچھا ہوا. السلام علیکم. بہت بڑا کام ہوا ہے جناب مفتی صاحب نے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ, آپ کو یاد ہے جب ہم لوگ کر رہے تھے, اس کو سوچ رہے تھے, تو کس قدر مشکل تھا ہمارے لیے. بہت مشکل, کیونکہ ظاہر ہے ہول مافیا از دیئر جو آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. اور کچھ بہت سارے لوگوں نے مجھے پیغامات بھی بھجوائے تھے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا جنوں بھوتوں والا ویک جو تھا, افسانہ حقیقت, ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے پیغامات بھی بھجوائے تھے اور بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اب تک میسیجز آ رہے ہیں, ہے نا. لیکن مفتی صاحب کام اچھا ہوا بہت. الحمدللہ پوری دنیا میں بہت اچھا پیغام گیا اور لوگوں کو بہت زیادہ معلومات ملی, اور لوگ ایسے لوگوں سے اب بچیں گے انشاءاللہ عزوجل جو اس طرح کا دھوکہ دے کر ہمارے لوگوں سے مال بٹور لیتے تھے یا عزتوں پہ بھی حملہ کر دیتے تھے. اچھا, اب ایک کام کریں گے کہ اب آپ سے ایک اور ہم چیز لے کے آ رہے ہیں. ایک تو استخارہ تو آج ہوگا ہی, لیکن استخارے کے علاوہ یہ جو علم نجوم ہے نا, میں نے بہت جگہ سنا ہے کہ زائد سے یوں کہہ رہے ہیں, ایسا کہہ رہے ہیں, اپنی ہاتھ کی لکیریں دکھاؤ, یہ ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا. تو اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم لے کے آئیں گے آپ کے پاس, اور کھلی چھٹی آپ کو. آپ کال کیجئے, معلوم کیجئے کہ آپ کے ذائچے کیا ہوتے ہیں. فری آف کاسٹ جی, فری آف کاسٹ. آپ کو سیدھے دیں گے. ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں شو کو لے کے کدھر جا رہا ہوں, کیونکہ یہ میں سپٹمبر کے اندر ریویل کروں گا. اب لوگ ویسے ہی گھبرانے لگے کہ شو کا اینڈ کیا ہوگا. نہیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. دیکھیں, اگر میں کچھ چینج نہیں کر سکتا تو پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہے ان ساری چیزوں کا. تو ہم تو میرے سامنے جو ٹاسک ہے وہ یہ, ابھی تو مجھے ان شوز کو واپس لانا ہے جو ایک زمانے میں ہم کیا کرتے تھے. ابھی تو یہ ٹاسک میرے, ابھی تو یہاں کچھ لائٹ ہارٹڈ شوز ہونے باقی ہیں. ابھی تو یہاں چائے جو نارمل ہمیں ایک زمانے میں باتیں ہوا کرتی تھی, ہمارا جو سافٹ امیج تھا. میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ جو ہم نے جنوں بھوتوں والے شو کیے ہیں, اس لیے نہیں کہ بیکاز یہ میں کرنا چاہتا تھا, بلکہ اس لیے کیے ہیں تاکہ ہم اس مولڈ کو توڑ سکیں, ہم اس سے آگے بڑھ سکیں, نارمل سی بات کی جا سکے. پاکستان اتنا برا ہے نہیں جتنا ہم اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں. ہماری قوم ایسی نہیں ہے جتنا ہم اس کو پروجیکٹ کریں. یہی قوم ہے جب افطار ہوتی ہے تو بھاگتی ہے پلانے کے لیے پانی, پلانے کے لیے بھاگتی ہے پانی پلانے کے لیے, اور جب افطار کے بعد ہوتی ہے تو بھاگتی ہے, بھاگتی ہے, افطار سے پہلے بھی بھاگتی ہے. پتہ نہیں, ہم اچھے لوگ ہیں یار, بہت اچھے لوگ ہیں, ہم نارمل سے لوگ ہیں. آپ اس قوم کو امن دے دیجئے. ہاں, 2 دن پٹاخے نہیں چھوٹتے تو بادانوں کی رونق بحال ہو جاتی. لوگ نکل آتے ہیں ہمتوں سے. آپ لوگ اسکالرز ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. میں اگر آپ لوگ یہاں نہ ہوتے تو میں ایک جملہ کہتا, آپ انہیں وہ بھی دے دیجئے, یہ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. امن, میں نے تو امن کے لیے کہا, اور کیا دے دیں. ہم انہیں کترینہ کیف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معاف کیجیے گا, کترینہ کیف کہتے ہیں. وہ بھی امن کی علامت ہے. جب بھی انہیں دیکھتے ہیں دل میں امن ہی امن, شانتی ہی شانتی ہو جاتی ہے. ویری سوری, آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے. نہیں, نام تو سنا ہے, اور اب آپ کی خوشی سے اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے تصور میں کوئی بہت حسین چہرہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اللہ خوش رکھے. ارے یار, میرا بہت دماغ ہو رہا ہے, میں اس وقت بہت دماغ چل رہا ہے. میں کہنے والا تھا کہ کاش بات صرف چہرے تک محدود ہوتی تو, لیکن ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ. نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں جینے کے لیے ہاں بس یہی بیوپار کیے جا, انسان سے انسان کی طرح پیار کیا. اور جو شخص انسان سے قریب نہیں ہو سکتا وہ خدا سے کیا قریب ہو. مجھے روک دیتے ہیں لوگ پیار کرنے سے, اور کوئی بات نہیں. اینی وے, آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا لائٹ ہارٹ کر رہے ہیں ہم اس کو, اور پلیز مجھے مائنڈ مت کیجیے گا, پلیز مائنڈ کیجیے. روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسکرا نہیں سکتے, ہم ہنس نہیں سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ, پتہ نہیں وہاں کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو شاید تھوڑے سے پرابلم سے گزر رہے ہیں, بیمار ہیں. اگر آپ کے چہروں پہ ہماری وجہ سے مسکراہٹ آتی ہے تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اب چلتے ہیں اس کی طرف جو مجھے بہت پسند ہے, جو آپ کو بہت پسند ہے, اینڈ آف کورس ذکر ان کا جن کے لیے یہ دونوں جہان پر ہے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے, جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے
تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے سب پہ کرم تاجدار ہم سب پہ کرم تاجدار حرم کرم تاجدار نگاہ کرم تاجدار چشم رحمت میں کشا سوئے من داد نظر اے قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبی سب پہ کرم تاجدار ہم پہ کرم تاجدار نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار نگاہ کرم تاجدار حرم کیا تم سے کہوں اے رب کے قمر تم جانتے ہو من کی بتیاں کیا تم سے کہوں اے رب کے پوری فرقت میں اے امی لقب کاٹے نہ کٹتے ہیں اب رتیاں پوری پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری گائے بگن دزدیدہ نظر کبھی سن بھی تو لو میری بتیاں غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے حامی بے کساں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں اپنا نہیں غم کے مارے ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہم آپ کے در پہ آپ کے در پہ فریاد لائے ہم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کہ مر جائیں گے ہو نگاہ کرم میں کشو مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چل اسی مہینے چل
عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، براہ راست صحرا ہے خدا مدینے میں، آؤ مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر، جتنے خالی ہیں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا، ایسی ایک بات ہے، یوں ہی سوچ رہا تھا کہ میں نے اتنے سارے شوز کیے ہیں، آج مجھے یہ 7 سال ہو گئے شوز کرتے ہوئے، it's been 7 years، لیکن اس طرح کے جب میں شوز کرتا ہوں تو وہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مطلب ہمیشہ میں آپ کو بتا دوں، پچھلے سال ہم لوگ ساحر رشید کی طرف تھے تو قبالیوں کے شوز ہم کر رہے تھے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی میں اس قسم کے شوز کرتا ہوں، مجھے موقع ملتا ہے اپنے اندر میرے جو ایک چیز رہتی ہے اس کو باہر لانے کا۔ کمرشلی جب آپ بہت سارے شوز کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، تو کمرشلی آپ تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں، روزگار ہوتا ہے آپ کا، آپ جس چیز میں طاق ہوتے ہیں تو آپ اس میں کرنے لگتے ہیں، لیکن جو اندرونی کیفیات ہوتی ہیں آپ انہیں روک نہیں سکتے، وہ آئی تھنک جو فیلنگ ہے اندر سے یہ بڑی منفرد ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور اتنا حسین یہ چیز لگ رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، میں ایک بات ضرور چاہتا ہوں، کوئی ان شوز کو ایسے ڈب نہ کرے کہ یہ مذہبی شوز ہیں، یہ ہمارے شوز ہیں، اگر ہم ہیں تو پھر یہ ہمارے شوز ہیں نا، یہ ہمارے شوز ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ٹرو ایسنس ہے ہمارے مذہب کا، اسلام کا، وہ ٹرو ایسنس جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ ہم بہت ماڈریٹ لوگ ہیں، بہت صحیح لوگ ہیں، مناسب لوگ ہیں۔ میرا اختلاف ہمیشہ جو ویسٹ سے رہا ہے وہ صرف ایک بات پہ رہا ہے کہ اگر آپ کے چرچ میں کوئی جا کے پڑھائے تو وہ فادر ہوتا ہے، آپ کے چرچ میں اگر وہ بائبل کی بات کرے تو آپ اسے پاسٹر مان لیتے ہیں، لیکن اگر مسجد میں بیٹھ کے کوئی بات کرے تو آپ اسے ٹیررسٹ لیبل کر دیں گے۔ صحیح، یہ ناانصافی۔ آپ کے ہاں میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آپ کے ہاں اگر عورت گھر میں رہے تو وہ ہوم میکر کہلاتی ہے، ہمارے ہاں وہ گھر میں رہے تو ہم لوگ آرتھوڈاکس ہو جاتے ہیں۔ یہ ناانصافی ہے، یہ بہت ناانصافی ہے۔ دیکھیے، اگر ہوم میکر، اگر ہمارے ہاں خاتون گھر میں رہتی ہیں، خواتین گھر میں رہتی ہیں، تو وہ بھی ہوم میکرز ہی ہوتی ہیں۔ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ جو میسج ہے اس میں کسی حد تک ہمارا بھی قصور ہے، ہم اپنے مذہب کو کلیئر نہیں کر پاتے۔ بالکل، جب ڈیفنس کی بات آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ایک تو، اور پھر دوسری بات یہ اکوائر کریں، نالج از پاور۔ آپ کسی کا جواب اسی وقت دے سکتے ہیں جب آپ کو اس بات کی نالج ہو، اور ایڈمنٹنس جو ہے نا اس بات کی کہ ہمیں نالج نہیں ہے، وہ بڑی وہ بھی نالج کا ایک حصہ ہے، کیونکہ پتہ ہوتا کیا ہے، اگر جیسے کسی نے مجھ سے سوال کیا اور مجھے نہیں پتا ہے، بجائے اس کے کہ میں اسے غلط جواب دوں، اگر مجھ سے آپ کی طرف بھیج دوں گا یا کسی اور کی طرف بھیج دوں گا تو اسلام کی صحیح پروجیکشن جو ہے وہ آئے۔ بالکل۔ اچھا، ایک ٹیلی فون کال ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے یہ بتائیے استخارہ جو ہے وہ دراصل ہے کیا؟ استخارہ کے لغوی معنی تو مشورے کے ہیں، ٹھیک ہے، اور اصطلاحاً اصل مشورہ تو یہ اپنے بنانے والے سے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہے، جس سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مہم اور کسی کام کی شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مشورہ کرنے کو کہا ہے۔ اب وہ کیسے مشورہ کریں؟ تو اسی کا کلام وسیلہ ہے اس سے مشورہ کرنے کا،
تو کچھ صورتیں اور خصوصاً یا علیم یا خبیر اخبرنی اللہ کے کچھ نام فرمائے. دعا تو ہے استخارہ کی علیحدہ, اور میں کس ظاہر شو کا پروگرام کا تقاضا ہوتا ہے کہ مختصر بات کریں, صرف اشارہ کرتے ہیں ہم, عبارت نہیں اشارت. تو وہ دعا پڑھ کر رات کو سوتے ہیں تو ہمارا روح کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے, فریکوینسی عالم ارواح سے مل جاتی ہے. تو اللہ فرشتوں کے ذریعے کسی طرح استخارہ وہ جو مشورہ ہوتا ہے اس کا جواب. میں 3 لفظوں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ کبھی خواب میں مرشد ہوتا ہے جس کو آپ سمبل بناتے ہیں اپنے لیے, گائیڈنگ فرینڈ جو ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ یا تو پیر کامل ہوتا ہے وہ آ کے مشورہ دے دیتا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کے روپ میں فرشتے کو بھیج دیتا ہے, کیونکہ میرے روپ میں بھیجے گا تو آپ میری بات مانیں گے نہیں, آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ آ کر کہے گا تو آپ بات مان لیں گے. تو وہ فرشتہ مرشد کی شکل میں آ جاتا ہے, اور کبھی وہ خود ہوتا ہے. تو وہ جب خواب آپ دیکھیں تو پھر کسی عالم سے خواب کی تعبیر لیں, یہ ایک استخارہ ہے. ایک کام کرتے ہیں, ایک ٹیلی فون کال ہے ہمارے پاس اور مفتی آصف سعید صاحب جو ہیں وہ استخارہ کرتے ہیں. آئیے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کا نام؟ میرا نام فرح. جی فرح. السلام علیکم. جی فرح, مجھے بہت بہت رمضان مبارک آپ کو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بتائیے مجھے کیا کہنا چاہیں گی فرح؟ میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں استخارہ. پوچھیے. ہیلو. جی پوچھیے فرح. جی میرے بھائی کی جاب کا مسئلہ آئے دن ہی رہتا ہے. اچھا, کیا نام ہے بھائی کا؟ محمد عثمان خان. محمد عثمان خان. اچھا ٹھیک ہے. جی. والدہ کا نام؟ والدہ کا؟ سمینا. سمینا. اور طاہر بھائی, جی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, کتنا ہولڈ کرواتے ہیں آپ؟ کیونکہ بھائی کے ساتھ ویسے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہاں. جادو ٹونا بندش وغیرہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے رکاوٹیں ہو سکتی ہیں, کوشش کریں, جدوجہد جاری رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بتا دیتے ہیں, وہ پڑھیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو اچھا روزگار مل جائے گا. اس وقت کیا لگ رہا ہے ابھی؟ ان کے ساتھ کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. وہ نماز کی پابندی کریں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں, اور مغرب کی نماز کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. سورہ توبہ کی یہ آخری آیت ہے, یہ ایک تسبیح پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان فرما دے. اور جی اگر آپ بھی ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں 0342207542 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. ہولڈ اگر آپ کرتے ہیں تو I'm really sorry, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, ہر ہولڈ کرنے والے کو اور ہر کالر جو ہمیں کال کرے گا اس کو ہم عیدی اپنی طرف سے دینے جا رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سے سرپرائز گفٹس ہیں, کون سے واؤچرز ہیں, کوپنز ہیں, لیکن بہت ساری افطار ڈیلز ہیں, بہت ساری ڈنر ڈیلز ہیں, بہت سارے واؤچرز ہیں. کیش عیدی ہے, ساتھ عید کے جوڑے تو ملے گی یقیناً. بالکل ملے گی سر, بالکل ملے گی. اب کتنی ملے گی یہ میں نہیں جانتا, لیکن ملے گی ضرور, ملے گی. میں آپ کی محبت اور دعا مل جائے گا. عیدی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو سب سے زیادہ عیدی کتنی ملی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ میں نہیں بتاؤں گی کہ ہم کوئی ڈاکہ نہیں ڈالیں گے آپ کے. نہیں, اب تو عیدی دینے کا نمبر آ گیا. اب تو دینے کا نمبر آ گیا. بچوں کو سلامت رکھیں. اچھا نہیں, لیکن ابھی بھی لینے میں اپنا ہی مزہ ہے. اچھا, اپنوں سے بڑوں میں میکسیمم کتنی ملی؟ آپ سے تو لینے, آپ سے تو بڑے کوئی 2-4 ہی لوگ رہ گئے اب. آپ اور کون ہے؟ میرے سے بڑے 2-4 لوگ رہے. اچھا پلیز بتائیے کتنی عیدی ملی ہے سب سے بڑی؟ کتنی ملی ہے؟ آئی تھنک سب سے زیادہ 5000 سب سے زیادہ. بڑا مزہ آتا ہے, وہ ایک نوٹ ملتا ہے. آپ کو کتنی ملی سب سے زیادہ؟ میں بھی عیدی دینے والوں میں ماشاءاللہ. وہ ٹھیک ہے, لیکن اور لاسٹ عیدی جو آپ کو ملی, اور میں جو جس سے عیدی لینے کا خواہش مند اور مجھے ملتی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کا مہینہ وہاں گزرے اور عید کی نماز ہو, اس کے بعد حضور کی خدمت میں جاتے ہیں. اور میں نے یقیناً ایک دن کہا کہ سرکار مجھے عیدی چاہیے. تو جب میں مسجد نبوی سے باغ مسجد سے نکل رہا تھا تو ایک وہاں کے شخص نے مجھے قرآن تحفے میں سرکار کی طرف سے اشارہ یہ ہوا ہے کہ اس سے پڑھو, سب سے بڑا ہدیہ یہ ہے. اور قرآن کے حوالے سے ایک بات میری ذمہ داری ہے, عالم تو نہیں, ان کا دعویٰ تو نہیں ہوں, لیکن سمجھ کے بلایا گیا ہے. ابھی جیسے سورہ توبہ کی آخری آیات کی طرف آپ نے حسبی اللہ ونعم الوکیل توکلت علی رب العظیم, انہوں نے وہ نعت پڑھی, کل ایک نعت پڑھی تھا, ہم سے بڑی سوالات ہوتے ہیں, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو علی مولا ہے یا قرآن میں تو اللہ نے فرمایا نعم المولا وہ مولا کو وہ نعم المولا نعم النصیر. اللہ مولا ہے اور وہ کتنا اچھا مولا ہے, کتنا اچھا مددگار ہے.
تو اس کے بعد کسی اور کو مولا کہنا. اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ لفظ کا اعتبار جس کے لیے بولا جاتا ہے اس کا اعتبار ہو، اس کے معنی سے. مثلا ایک لفظ روشن ہے، بلب روشن ہے تو آپ سمجھ گئے کہ کیسا روشن. چہرہ روشن ہے، کیسا روشن. کتاب روشن ہے، صورت. صفت کا اعتبار موصوف سے ہوتا ہے. جب مولا بولا جائے تو پہلے دیکھیے کس کے لیے بولا جا رہا ہے. اگر اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے تو معبود مراد دیجئے اور درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ، تو سمجھیے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں، اپنے رسول کی بارگاہ میں. اور جب علی کو مولا کہیں تو شہنشاہ ولایت سمجھے. یعنی اللہ کے سوا اگر قرآن کی وہ آیت بھی حضرت صاحب اس پہ دلالت کرتی ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، وہ بے شک تمہارا مولا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. اور مولا کائنات جیسا ایمان کون لے کر آئے؟ صالح المومنین جو ہے. ایک کام کرتے ہیں. حضرت مجھے ایک بات کہنے دیجیے تاکہ آپ کی بات جو آپ مسکراہٹ سے پیغام پہنچا رہے ہیں نا، میں اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیت کو سب سے پہلی خوشی اسلام ہی سے ملی ہے. اور روزے میں ضرور مسکرائیں، نماز پڑھیں روتے ہوئے، روزہ رکھیں مسکراتے ہوئے، حج کریں روتے ہوئے، زکوٰۃ دیں مسکراتے ہوئے. تو میں یہ اچھا مولا بھی ایک بات یاد رکھے کہ اللہ کے رسول حضرت سیدنا علی، وہ جو حدیث ولایت ہے، خلافت نہیں ہے، حدیث ولایت ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت حضور نے فرما دیا کہ علی مولا ہے تو ان کے بعد ان کو ہی خلیفہ ہونا چاہیے، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد خلیفہ. من کنت مولا ہو فحضرت علی، جس کا میں مولا ہوں اس کے ہی مولا. تو حضور کس کے خلیفہ تھے؟ مانا یہ کہ حضور جس کے دوست ہیں مولا علی اس کے دوست، حضور جو حضرت علی کا دوست ہے. اچھا اب اس کے بعد اپنی سطح پہ یہ اگر مولا کہنا ناجائز ہوتا تو کوئی مولانا فضل الرحمان کہتا؟ آپ برا نہیں مانیے گا. مولانا جب آپ ہمارے لیے مولانا کہتے ہیں، ہمارے مولا، تو اس کا مطلب ہم سے بہتر. دیکھیں یوں کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. یہ جو مجھے بریک مسکراتے ہوئے لینا، بہت زیادہ مسکراتے ہوئے لینا، تو میں بہت مسکرا کے بریک لے رہا ہوں. تو اب یہ تمام جو بحث ہے، یہ ساری کی ساری بحث ہم ان پہ علماء جو اسکالرز ہیں ان پہ چھوڑتے ہیں. ان کی تائید کرتا ہوں، وکالت کرتا ہوں ایک کہ چھوٹا مولا سا کہہ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا چلیے جی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. آف کورس جب میں واپس آؤں گا تو ملواؤں گا آپ کو ایک ایسے قلی سے جو آج بھی کام کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں ریلوے کی حالت بہت دگرگوں ہے. کیا کیا جائے، نارمل سی زندگی ہے. ان کا رمضان کیسے گزرتا ہے قلی کا رمضان، یہ آپ دیکھیں گے اس بریک کے بعد. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. اچھا میں آپ کو، میرے پاس وہ فوٹیج نہیں ہے، میں کل وہ فوٹیج لے کے آؤں گا. ایک لٹرل معجزہ ہوا تھا. ہوا یہ تھا. اچھا لیاقت صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیسے؟ میرا ہاتھ تو چھوڑ دیجئے. چھوڑ دیا. اچھا نہیں سیریسلی انہوں نے پکڑا، اس کے بعد پکڑے رہے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اب جائیے گا کہیں نہیں. پھر اینی وے گڈ مارننگ، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. ایک معجزہ ہوا تھا. میں لٹرلی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور میری پوری ٹیم اس بات کی وٹنس تھی. ہم لوگ لاہور میں تھے اور ہم جہاں شو کر رہے تھے وہاں پر آئی تھنک شبنم مجید تھیں، وہ یہی نعت شریف جو تھی وہ پڑھ رہی تھیں اور کہیں سے دور ایک کیٹرپلر آ کے یہاں پر بیٹھ گیا. اور وہ کیٹرپلر جب تک نہیں ہلا، تیز ہوا چل رہی تھی، اس کو اڑ جانا چاہیے تھا، وہ آ کے وہیں بیٹھا رہا جب تک یہ نعت شریف ختم نہیں ہو گئی، تب تک وہ وہاں سے ہلا نہیں. اور یہ ٹیلی ویژن پہ بات ہے، مطلب یہ ہم نے ٹیپ کی بھی بات ہے، ریکارڈ کی بھی بات ہے. اور میں نے باقاعدہ دکھایا تھا ان لوگوں کو کہ دیکھو یہ کیٹرپلر موو نہیں کر رہا. یہ ذکر ان کا ہے نا کہ جن کا ذکر سب کرتے ہیں. اور سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلتو الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوقات کی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے. تو ساری مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک میں عرض کرتا رہوں گا کہ جیسے آپ نے معجزہ فرمایا، تو معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے ذریعے کوئی خلاف عادت بات ہو. کرامت نہیں، حضرت پبلک تک پہنچے آپ کی توسط سے، اور جو اولیاء اللہ کے ذریعے خلاف فطرت بات کوئی ہو جاتی ہے
تو اسے کرامت کہتے ہیں. اچھا کسی مسلمان کے ذریعے ہو یا اس کے ساتھ حالات ہوں تو اسے اعانت کہتے ہیں. اور انہیں آیت کہتے ہیں, نشانیاں کہتے ہیں. یعنی حق کی نشانی یہ ہے کہ جانور بھی حضور کا ذکر سننے لگتے ہیں. یہ تو عربی کی بات ہے نا. میں اردو کے معجزے کی بات کر رہا ہوں. معجزہ وہ ہوتا ہے جو میریکل ہوتا ہے, اور میریکل کہیں بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی. میریکل از کالڈ. اب اس میں نہ جائیں ہم, بہتر ہے. نہیں حضرت, آپ کے ذریعے بات پہنچ جائے تو کیا حال ہے؟ مجھے پتا ہے یہاں پر تعلیم بھی تھوڑی سی پہنچ جائے. بالکل صحیح ہے, لیکن مجھے ایشو جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم انہی چیزوں میں پھر رہ جاتے ہیں, اور جو اصل بات ہوتی ہے نا, جو اندر کا مفہوم ہوتا ہے, جو اندر کی بات ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ کے چند ایک, جیسے ہماری قوم اصل میں بڑی سادہ ہے نا, وہ چند ایک الفاظوں کے ذریعے سے پورا ماخذ نکال لیتی ہے. وہ پھر الفاظوں پہ مبنی کر لیتی ہے ساری باتوں کو. پھر لوگ جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آئی تھنک ہم وی اگری ٹو ڈس ایگری. آئیے جی آگے چلتے ہیں. بسم اللہ. اچھا لیاقت صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ہوں. آپ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیے, آپ کو کبھی آپ نے اپنا وہ استخارہ نکلوایا؟ جی ایسا واقعہ ہوا, بالکل ہوا. ایسا بالکل خود آپ کرتے بھی ہیں استخارہ؟ میں استخارہ کرتا نہیں ہوں, میں استخارے کو پڑھ رہا تھا. تو پڑھ رہا تھا تو ایک استخارہ کرنے کا طریقہ میں نے پڑھا, تو اس میں مجھے مزہ آیا, اور پھر وہ میں نے کیا, اور وہ واقعی بہت عالیشان ہے. وہ ہاں بہت زبردست ہے. حدیث کا ذکر کروں استخارے کے متعلق, بڑی عظیم حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما خاب من استخار وما ندیم من استشار. جو استخارہ کرے گا وہ نقصان نہیں اٹھائے گا, اور جو مشورہ کرے گا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی اس قدر تعلیم دیتے تھے جس طرح کہ نو مسلم کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. ایک ٹیلی فون کال بھی ہمارے پاس ہے استخارے کے لیے, اینڈ لیٹس گو دیئر. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ عارفہ. عارفہ, آپ کو کیا پوچھنا ہے مفتی صاحب سے؟ مجھے پوچھنا ہے, بہت لمبا ہوا کرایا آپ نے, کہ میرا بیٹا ہے محمد مرتضیٰ. محمد مرتضیٰ. محمد بیٹا ہے محمد مرتضیٰ. جی جی بتائیے. تو ایک تو اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اور اسے بھوک بہت لگتی ہے, اس کا وزن بڑھتا جا رہا ہے. اچھا, میں بھی شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو پڑھائی میں کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اچھا جی چلیے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. میڈیکلی پڑھائی میں دکھایا؟ دل نہیں لگتا اس کے لیے. میڈیکلی دکھایا ہے انہوں نے کسی کو؟ میں نے اگر آپ آواز سن رہی ہوں تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ان کو میڈیکل چیک بھی کب بھی کرایا ہے؟ ضروری ہے. بھی اس کے لیور پہ کچھ پرابلم ہے. یہ بات ہے, جگر پہ کچھ problem ہے. بات جگر کی ہے, نظر کی نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ ڈاکٹر کو بھی دکھائیں, اور اس کے تعلیم میں دل لگنے کے لیے یہ کریں کہ یا اللہ یا رحمان 313 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے روز پلائیں, انشاءاللہ جو بہتر ہے. مگر یہ کہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, ویٹ بھی بڑھ رہا ہے اور ویسے بھی وہ بچہ بیمار ہے, تو اس کے جگر پہ آپ کو ڈاکٹر نے کیا پرابلم بتایا ہے؟ آئی تھنک جگر کا پرابلم بتایا ان کو. بٹ ڈاکٹر صاحب ویٹ پہ بات آتی ہے تو رمضان کے دوران تو ویٹ اکثر بڑھ جایا کرتا ہے, وہی کنٹرول کیسے کیا ہے؟ ایکچولی ساحل بات یہ ہے کہ رمضان ہم اس چیز کو اتنا ہیلدی یہ مہینہ ہوتا ہے, اور دیکھا جائے تو ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ ہمیں بیسیکلی اپنی اسپرچول پاور, روحانی طاقت کو صحیح کرنا ہوتا ہے, صحت کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ مہینہ ہمیں ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے ملتا ہے کہ ہمارے اندر جو پورا سال ہم نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں, جس طرح زکوٰۃ دینا, اسی طرح یہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اتنا زیادہ, یعنی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی کہ میری ساس بڑی ظالم ہے, مجھے بہت کم سحری ملتی ہے. میں نے کہا آپ کو کیا ملتا ہے؟ کہنے لگی ایک انڈا ملتا ہے, ایک پراٹھا ملتا ہے, اور ایک پیالی چائے ملتی ہے. تو میں نے کہا آپ نے صبح صبح بکرا ذبح کر کے کھانا تھا. مطلب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بڑا ہیلتھی. آپ کو یہ احساس ہے نا کہ لوگ آپ کے پاس مشورے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں, اس قسم کی باتیں آپ ان سے کرنے لگتے ہیں. نہیں ایکچولی آپ ماشاء اللہ بہت ہیلدی مطلب سحری کر رہی ہیں. آپ اس چیز کو نیگیٹولی نہ لیں, اینڈ وہی بات ہے کہ صبح صبح آپ اتنا ہی کھائیے جتنا, ایون میں کہتی ہوں آپ دیر از نو ڈفرنس بٹوین پراٹھا اینڈ روٹی. صرف یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے, بلکہ وہ ایکسٹرا کیلوریز ہوتی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ پراٹھا کھائیں گے تو زیادہ اسٹے کرے گا. اس کے مقابلے میں اگر آپ جو بوسی روٹی ہوتی ہے, یعنی جو بغیر چھنے کا, یا جسے ریفائن نہیں آپ کہتے, اگر آپ اس کی روٹی لے لیں گے, یا آپ جیسے براؤن بریڈ لے لیں وائٹ کی جگہ, تو وہ چونکہ ہول فائبر ہوتا ہے تو وہ آپ کے پیٹ میں اسٹے لانگ کرتا ہے. ادروائز میرا خیال ہے کہ اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, جتنی آپ کی اس وقت بھوک ہے, جتنی آپ کی نیڈ ہے. اور آپ ہیلدی چیز لے لیں, جیسے اگر جو لوگ دودھ پی سکتے ہیں, دودھ کی کسی بھی فارم میں, ڈیری پروڈکٹس کسی بھی فارم میں, دودھ ہے, دہی ہے, سویاں ہیں,
फेमी है, यानी जरूरी नहीं कि बहुत सारा खाया जाए, थोड़ा थोड़ा खाएं. इसी तरह जब लोगों को होता ही है बहुत सारा. इसी तरह जब अफ्तार में मुझे जो मेन प्रॉब्लम रमजान में लोगों का वेट का इशू आता है, बहुत ज्यादा हम चीनी कंज्यूम कर रहे होते हैं. फ्रूट चाट बनाई तो उसमें चीनी, दही भल्ले बनाए तो उसमें चीनी, यानी वो हर चीज मीठी होनी चाहिए. हालांकि आपको जितना दिमाग को मीठा चाहिए ना, वो आपकी एक खजूर से पूरी हो जाएगी. ये जब आप रोजा खोलते हैं और आप एक खजूर लेते हैं ना, बेसिकली जितनी शुगर उस वक्त आपके ब्रेन को चाहिए वो उस फ्रूट से आपको मिल जाएगा. लेकिन चूंकि ये बस हमारी थोड़ी सी साइकी होती है कि हमें लग रहा होता है कि नहीं हमारा पेट नहीं भरेगा या हम बहुत ज्यादा खाएंगे या बहुत सा आपको पकौड़े अच्छे लगते हैं. अंदर से जोर नहीं लगे ना, लगता नहीं कुछ खाए. पकौड़े आपको बहुत पसंद है तो आप 2 ले लीजिए. लोगों को यही खौफ होता है कि हम नहीं खाएंगे तो ना जाने पता नहीं पूरा हम दिन बहुत कैसे कमजोर हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे. जबकि ऐसा नहीं है जैसे डॉक्टर. अच्छा, मुझे सहरी का कुछ वो इतना वो नहीं होता. सहरी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है. लेकिन मुझे अफ्तार का होता है. अफ्तार में जी ये आप बातें करिए ना, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं. आप खुद पकौड़ों पे हमला करती हैं. छोड़ दीजिए, माफ कीजिए मुझे. मैंने खुद इस चीज को 2 साल से प्रैक्टिस किया है कि मैं पकौड़े नहीं खाती. यार मेरी जिंदगी को ऐसा मत कीजिए प्लीज. आप लोग खाइए जी, आपको बिल्कुल खाना खाइए. आप 3 पकौड़ों के बाद रुक जाइए. आप 3 दिन के बाद नहीं, 4-5 के बाद रुकिएगा. 3 दिन के बाद बिल्कुल कोई नहीं रुका जाता. एक छोटा सा इधर आओ तुम, एक छोटा सा ब्रेक है. आई नो एक छोटा सा ब्रेक है. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुश आपकी मुलाकात में उसी कुली से करवाने जा रहा हूँ. साथ साथ एक तरफ कवाली. आपने जाना कहीं नहीं है. वी विल बी राइट बैक. वो जिंदगी को खेल समझ के गुजारती है. सच में इतना प्यार करते हैं उससे? क्या मतलब? आपको लगता है मैं प्यार की एक्टिंग कर? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, हमें कॉल करने का. 0342207514 यहाँ कॉल करने का नंबर है. आप हमें कॉल कर सकते हैं. और अगर आप हमसे ईदी चाहते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं. आहिस्ता आहिस्ता मैं अनाउंस करना शुरू करूंगा. हो सकता है हम आपको जहेज दे दें, हो सकता है हम आपको मेकअप, ब्राइडल मेकअप दे दें, हो सकता है हम आपको पार्टी मेकअप दे दें. ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, जहाँ से आप जाके ये काम सीख सकें. पूरी 1 साल की ट्रेनिंग हो और हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें और उसके बाद आप अपना सैलून खोल सकें. साथ साथ कैश ईदी का सिलसिला भी है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिवील करूंगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक. एंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग टुमारो, स्टार्टिंग मंडे, आई थिंक हम आपको तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये बताना शुरू करेंगे. अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, एवरी सिंगल कॉलर आज कुछ ना कुछ हमसे ज़रूर लेके जा रहा है. आयशा ने आपसे थोड़ी देर पहले जब कॉल किया था, उन्होंने कहा साहब भाई मुझे आपसे सूट चाहिए, तो मैं आयशा को अपनी तरफ से ये सूट दे रहा हूँ. नज़ीर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं. नज़ीर साहब की एक बेटी जो है साहबजादी, उनकी शादी हो चुकी है. 4 बेटियाँ जो हैं वो नज़ीर साहब की अभी बाकी हैं. और ऑफ कोर्स 2 बेटे हैं. बड़ा बेटा पिंडी के अंदर, रावलपिंडी में मजदूरी करते हैं. और क्या नाम है उनका? मोहम्मद सगीर साहब. वो अगर पिंडी में हमको देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम सगीर साहब. एंड जो भी हमको पिंडी में देख रहा है, अस्सलाम वालेकुम. एंड देन इसके अलावा आपके जो छोटे बेटे हैं वो पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? वो 2 में, क्लास 2 के अंदर है. और क्लास 2 के अंदर इनके जो छोटे साहबजादे हैं वो पढ़ते हैं. एक टेलीफोन कॉल लाइन पे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं नज़ीर साहब के लिए. पर लेट्स टेक अ फोन कॉल. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है. अच्छा जी, अब एक सिलसिला ऐसा है कि नज़ीर साहब का एक इशू है और जाहिर इशू है कि इनको ईद मनानी है. हम सब की तरफ से नज़ीर साहब को ईदी देनी है. हम आपको ईदी दे सकते हैं सर? क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना? पक्का. अच्छा ये बताएं, सीटें रोकने के लिए आप पैसा लेते हैं? सीटें रोकने वाला जो आज रोजा है आपका? जी रोजा, अल्हम्दुलिल्लाह रोजा है. सीटें रोकने का जो था वो पहला ज़माना ख़त्म हो गया. हम खुद बेचते थे, ब्लैक करते थे. ये नहीं कि सीट जब ओपन थी गाड़ी तो अब नहीं है वो तो. अभी ज्यादा दौर तक ये ओपन थी गाड़ी. उसके बाद जो है ना सब बुक होती है. अब हर सीट बुक होती है. अब बड़ी सीट बिक चुकी है. अच्छा, मैं मेरी तरफ से ईदी हजरत पेश करूं. हाँ ये अभी रख लीजिए, हम इकट्ठा करके दे देंगे. नकद सौदा. नकद सौदा. अच्छा जी, नकद सौदा ये आपके लिए ईदी. इसको रख लीजिएगा. हम प्रोग्राम के बाद जी जी. मिसेस आमिर की कॉल है लाहौर से और उसके प्रोग्राम के बाद हम डेफिनेटली. मिसेस आमिर की कॉल है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. जी जी साहिर बोल रहा हूँ. कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ. आपका शो बहुत पसंद आया हमें. थैंक यू. और मैं अपने कारोबार के बारे में बात करना चाहती हूँ. हमारे घर में बहुत ज्यादा टेंशन है. ओके. और 3 माह से हमारा कारोबार बंद है. ओके.
اور استخارہ کروا دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. Alright. اور آپ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ کاروبار جو کرتے ہیں ان کا نام بتا دیں. عامر صاحب. عامر جان. عامر صاحب کا. اوکے. والدہ کا نام ان کی؟ اور ان کی والدہ کا نام؟ خورشیدہ بیگم. خورشیدہ بیگم. بندش کے مسائل ہیں کچھ ان کے ساتھ. اچھا ان پہ بھی اثر؟ بندش ہے. رزق کی وظائف بتا دیتے ہیں, آپ وظائف پڑھیں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرمائے گا. سب سے پہلے تو معوذتین 101 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ خود بھی پئیں اور اپنے شوہر کو بھی پلائیں, اور اس کے علاوہ ان کو یہ کہیں کہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں 101 بار صبح اور 101 بار شام کو, یعنی فجر اور مغرب کے بعد 101 بار سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں لقد جاءکم سے شروع ہو رہی ہے اور آخر میں ختم ہو رہی ہے, ان کو پڑھیں انشاءاللہ عزوجل قدر بہتری آ جائے گی. اور ایک بات بتا دیجئے. سورہ فلق اور سورہ ناس. معوذتین ان کو کہا جاتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہی اسی وجہ سے ہوئی تھی, جادو کی کاٹ کے لیے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ دیکھیے جو بھی ظاہر استخارہ تو مشورے کو کہتے ہیں, آپ کی مرضی میں آپ کریں یا نہ کریں, یہ میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمت نہیں ہارنی, ہمت نہیں, کسی قسم میں ہمت نہیں آنی ہے, پریکٹیکل چیزیں کرنی ہے, بہت پریکٹیکل. بھائی یہ دنیا ویسے ہی آزمائش کا گھر ہے نا, مختلف طریقوں سے آزمائش آتی ہے, ہمت ہارنے کی تو کوئی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بتائیں گی کہ اگر آدمی کا ہاضمہ خراب ہو تو بھی کاروبار پہ اثر پڑتا ہے؟ وہ دکان وہ گاہکوں سے اچھی طرح بات نہیں کرے گا, نہیں اخلاق اس کا صحیح نہیں ہوگا, اثر پڑے گا. ویسے بھی اچھی چیز ہے, ان کو اپنی صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے, رویوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. ہر چیز اعتدال میں کریں گے تو وہی بات ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں جب آدمی کسی چیز کو کنسیو کر لیتا ہے تو پھر وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پتہ نہیں, پتہ ہے ہم لوگ سب بات کہتے ہیں, ہم لوگ بہت زیادہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم لیکچرز دیں. میں لیکچر دینے کی بات نہیں کر رہا, میں بالکل ویسا ہی ہوں جیسے آپ لوگ ہیں. میں سچ بتا رہا ہوں, میرے بھی وہی پرابلمز ہیں, میری بھی وہی کمزوریاں ہیں جو آپ سب کی پرابلمز ہیں, جو آپ سب کی کمزوریاں ہیں. مجھے بھی غصہ آتا ہے, میں کسی چیز سے مبرہ نہیں ہوں, میں کوئی ہولیر دین داؤ ہونے کا وعدہ نہیں کرتا اور دعویٰ نہیں کرتا. میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ یہ زندگی ایسے ہی ہے, اٹس اے رولر کوسٹر. یہ کبھی اچھی ہوگی کبھی بری ہوگی. میں یقین سے کہتا ہوں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں اتنا ہی اچھا ہوں جتنے اچھے آپ ہیں, میں اتنا ہی برا ہوں جتنے برے آپ ہیں. Forget about people saying کہ ہم نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا, بیکاز ہم اس سچویشن میں نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتا. اگر ہم اس سچویشن میں ہوتے تو ہم بھی وہی کر رہے ہوتے جو آپ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے صرف ریکویسٹ اتنی کرتا ہوں, صرف ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, یقین رکھیے خدا پہ, یقین رکھیے اپنے آپ پہ, and just keep working at it. سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, سب ٹھیک ہو جائے گا. Nothing is ever going to go wrong. All you have to do is just believe in yourself, believe in yourself, believe in your God. اپنے خدا پہ یقین کیجئے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, ہم میں سے کوئی یہاں پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ہم میں سے بہتر ہے. اس کا اختیار صرف خدا کو ہے. And believe you me, دنیا میں جو شخص آپ کو لیکچر دیتا ہے, نصیحت دیتا ہے, اگر وہ اپنے گریبان میں جھانکے گا نا تو وہ ویسا ہی ہوگا. وہ ان حالات میں شاید آپ سے برا عمل اختیار کرے, لیکن چونکہ وہ حالات اس پہ نہیں گزر رہے, اس لیے ہم سب, میں نے ایک جگہ پڑھا تھا بچپن کے اندر تو مجھے وہ شعر یاد رہ گیا, حق کی تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ, حق کی تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ, جائزہ لیتے رہو اپنے گریبانوں کا. سو ایشو از کہ ہم بیٹھ کے یہاں تنقید تو کر سکتے ہیں, کہہ تو سکتے ہیں, ہم سب کے لیے بہت آسان ہے یہ کہنا کہ تم یہ کر لو, ایسا کر لو, ویسا کر لو. اگر میں ہوتا تو میں یہ کرتا. Guess what, you know, دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار. وہ کیوں جا رہا ہے, ہم کیوں نہیں جا رہے؟ کوشچن یہ نہیں. دوسری بات یہ, آپ نے ایک بات کہی, یہ دنیا جو ہے یہ کرکٹ کا گراؤنڈ ہے, میچ ہو رہا ہے, کبھی بالنگ ہوگی کبھی بیٹنگ ہوگی, کبھی فیلڈنگ کرنی پڑے گی, اور جس دن آپ کی ضرورت نہیں رہے گی نا وہ آپ کو اس گراؤنڈ میں چھوڑے گا نہیں, ایک دن بھی واپس بلا لے گا. میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں. آپ نے تو کچھ اور بات کی ہے, لیکن کوئی بات نہیں. میں تو پویلین کی طرف دیکھ رہا ہوں, وہاں کون کون بیٹھا ہے. چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویل بی رائٹ بیک. آپ پہ لازم ہے کہ آپ کل بھی شو دیکھیں. ریزن از ہم ابھی جا رہے ہیں لیکن کل دوبارہ آئیں گے استخارے کے ساتھ. خواب کیا ہوتے ہیں, ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے, اس پہ بھی کرنا ہے. علم نجوم کیا ہے اور وہ ہماری زندگی میں کتنا دخل اندازی کر سکتا ہے, اس پہ بھی ہم نے شو کرنا ہے. لیکن کل ہم استخارے کے بارے میں بات کریں گے. اگر آپ کے بھی کچھ سوالات ہیں استخارے کے سلسلے میں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمیں کال کرنے کا نمبر 0342207514 ہوگا.
ऑफ कोर्स हर कॉलर को हम कुछ न कुछ ज़रूर अपनी तरफ से तोहफा जो है वो पेश करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। एंड सर आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नज़ीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हम सब की तरफ से आपको हम एक छोटा सा गिफ्ट पैक है ईदी का, वो हम आपको ज़रूर देने जा रहे हैं। अल्लाह आपकी ईदों को बहुत खुश रखे, आपको रमज़ान बहुत मुबारक करे, और आप जिस मेहनत के साथ काम करते हैं हम सबको आप पे फ़ख्र है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। देयर इज़ अ फ़ोन कॉल ऑफ शाजिया, विल हैव अ मिनट, 1 मिनट होगा और उसके बाद हम शेर मेदाद की तरफ चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई जी, आपका नाम, आपका इस्तिखारा बताइए, क्या इस्तिखारा करवाना चाहते हैं? मेरे भाई का, मैंने अपने भाई का इस्तिखारा करवाना है। जी जी, और उनका नाम शकील है, शकील अहमद। ओके, और आपकी मदर का नाम? शाहिदा खातून। किस बारे में कराना है? किस बारे में करवाना है इस्तिखारा? शादी के बारे में कि इनकी मतलब रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन शादी कहीं सेट नहीं हो पा रही है इनकी। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक लड़की का नाम है जो मतलब मैं देना चाह रही हूँ क्योंकि उनसे हमने रिश्ता दिया है, तो वो कह रहे हैं कि इस्तिखारा आप करवा लें। क्या नाम है उनका? उनका नाम है आयशा फारूक। आयशा फारूक। आयशा फारूक की अम्मी का नाम? आयशा फारूक की मदर का नाम? शकीला बेगम। शकीला बेगम। मुआफिक है। अच्छा, दुरुस्त है, कर लें। दुरुस्त है, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल दुरुस्त है। सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पहले दुआ करें, उसके बाद आगे कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह खैर ही खैर होगी। चलिए जी, बहुत अच्छा, नमाज के हवाले से एक मुझे सर प्लीज 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। वो नबी का नवाज था जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, किसकी ताकत थी कि राकिब दोष रसूल को गिरा सके? किसकी ताकत थी कि उस सर को काट सके जिस सर पर हुजूर का अमामा बंधा हुआ था? किसकी ताकत थी कि उस बाजू को काट सके जिसमें जुल्फ़िकार लहरा रही थी? तलवार ही अली की नहीं थी, बाजू भी अली का था। लेकिन जब उस घुमसान की लड़ाई में अचानक इमाम आली मकाम तक की नज़र उफ़क़ पे गई और लहू लहान मैदान को नहीं रोक सका, लेकिन जब उफ़क़ की सुर्खी नज़र आई तो इमाम हुसैन ने फैसला कर लिया कि जान जाए तो जाए, नमाज न जाए। तो तलवारों के साए में, तेगों के साए में नमाज अदा की। मान नहीं कि दुश्मनों ने तेगों का साए कर दिया, हुसैन नमाज पढ़नी, आओ हम साए कर दें। तेगों के साए में नमाज अदा की, माना ये कि तलवारें चल रही थी और इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे थे। तो हमें भी ये इरादा करना चाहिए कि नमाज नहीं छोड़े। लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगैन लाइक आई सेड कि मैं चाहता हूँ हमारे व्यूज़, हमारी चीज़ें क्लियर हो सकें, हमारे वो व्यूज़ पहुँचें आप तक जो हम वाकई पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान आजकल जो हमारा माशरा है वो कल्चर के लिहाज से एक कसमपुरसी का शिकार है। कल्चर कभी कभी ज़ाहिर एनवायरनमेंट तो क्रिएट करती है, लेकिन कभी कभी कल्चर कुछ ऐसी चीज़ों को ले लेता है जो इंसान को मजहब से दूर कर देती है। सो ट्रस्ट मी, आप, इकबाल ने कहा था कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। और हमेशा अपने कैनवस को बड़ा रखिए। जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ज़ात सिर्फ उसी की है, नाम सिर्फ उसी का है। मैं शेर मेदाद का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैंने कल थोड़ा सा आपसे सुना था, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम उस पर एंड करें, एंड दिस इज़ स्पेशली गोइंग टू माई मदर। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। आपको भी रमज़ान मुबारक हो, और मैं अपनी अम्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रोज़े ना रखें। रीज़न ये है उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती, मैं किसी और को उनके लिए रखवाऊंगा, वो मेरी बात नहीं मानती, आज भी वो रोज़े से हैं। आई रियली 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 मुसाफिर को इजाज़त है। आई रियली होप कि वो, मेरी भी वालिदा नहीं छोड़ी। आई रियली होप कि ऐसा हो सके, बिकॉज आई नीड यू एंड आई लव यू। अकीदा मोहब्बत गालिब आएगी। दर्द में छोड़े दा हाल ने मुर्शद वाला
ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ ਆਹੀਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲਣੀ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ